السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ فرائیڈے کمنٹ باکس کا ایک نیا ایپیسوڈ لے کر میں مفتی خالد قاسمی اتر پردیش کے ضلع ہاپوڑ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ کے اہم اور ضروری سوالوں کے جواب دینے جا رہا ہوں۔ فرائیڈے کمنٹ باکس میں بغیر کسی تمہید کے ہم سوال و جواب کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ ہم یہ کمنٹ لے رہے ہیں حافظ محمد وارث صاحب کی طرف سے، کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب مردے کو کس طرح نہلاتے ہیں؟ جس طرح خود نہاتے ہیں اسی طرح نہلاتے ہیں یا کوئی الگ طریقہ ہے؟ بتا دیجئے، مہربانی ہوگی۔ مردے کو نہلانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جس تختے پر مردے کو غسل دیا جائے اسے اچھی طرح سے دھو لیا جائے، اس پر مردے کو قبلہ رخ یا جیسے بھی آسانی ہو لٹا دیا جائے۔ اس کے بعد مردے کے بدن سے کپڑے اتار دیے جائیں اور اس کے سطر پر کوئی موٹا کپڑا ڈال دیا جائے تاکہ اس کا جسم، اس کا بدن بھیگنے کے بعد سطر نظر نہ آئے۔ پھر بائیں ہاتھ سے مردے کو استنجا کرائیں، اس کے بعد وضو کرائیں، لیکن وضو میں ناک اور منہ میں پانی نہ ڈالا جائے بلکہ کوئی کپڑا یا روئی وغیرہ گیلی کر کے ہونٹوں، دانتوں اور مسوڑوں پر پھیر دیں اور ناک بھی اچھی طرح صاف کر دیں۔ اس کے بعد ناک، منہ اور کانوں کے سوراخوں میں روئی رکھ دیں تاکہ وضو اور غسل کراتے ہوئے پانی اندر نہ جائے۔ وضو کرانے کے بعد سر اور داڑھی کے بالوں کو اچھی طرح صابن وغیرہ سے دھوئیں۔ پھر مردے کو بائیں پہلو پر لٹا کر دائیں پہلو پر صابن لگا کر اچھی طرح سے مل کر پانی بہائیں۔ اس کے بعد پھر دائیں پہلو پر لٹا کر بائیں پہلو پر اچھی طرح سر سے پاؤں تک 3 مرتبہ اسی طرح سے پانی ڈالا جائے۔ پانی ڈالتے ہوئے بدن کو آہستہ آہستہ ملا بھی جائے۔ اس کے بعد میت کو ذرا بٹھانے کے قریب کریں اور پیٹ کو اوپر سے آہستہ آہستہ ملیں۔ اگر کچھ ناپاکی اور گندگی نکلے تو اس کو صاف کر کے دھو ڈالیں۔ پھر سارے بدن کو سوکھے کپڑے سے، تولیے وغیرہ سے اچھی طرح سے صاف کر دیا جائے اور آخر میں میت کے بدن پر کافور یا کوئی اور خوشبو مل دیں اور اس کے بعد اس کو کفن پہنا دیں۔ یہ مردے کو غسل دینے کا صحیح اور سنت طریقہ ہے، مکمل اور سنت طریقہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ طریقہ اور یہ بات آپ کی سمجھ میں بہت اچھی طرح سے آ گئی ہوگی۔ ابھی کمنٹ محمد کیف رائن کی طرف سے، کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں بہت سے لوگ لوور، نائٹی اور بہت ٹائٹ کپڑوں میں نماز پڑھتے ہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ایسے کپڑوں میں نماز ہو جائے گی یا دوبارہ پڑھنی پڑے گی؟ لباس کے بارے میں، کپڑوں کے بارے میں کم سے کم درجہ یہ ہے کہ وہ لباس ساتر ہو، یعنی جس حصے کا چھپانا واجب ہے وہ کھلا نہ رہے اور نہ ایسا باریک ہو کہ جسم نظر آنے لگے اور نہ اتنا چست ہو کہ بدن کے واجب الستر اعضاء کی بناوٹ یا ابھار اس میں نظر آتا ہو۔ اس لیے اگر لباس اتنا چست اور تنگ ہو کہ اس سے واجب الستر اعضاء کی بناوٹ اور ابھار نظر آتا ہے تو اس کو پہننا، اسے پہن کر نماز پڑھنا، اسے پہن کر باہر نکلنا، لوگوں کو دکھانا اور دوسروں کا اسے دیکھنا، یہ تمام چیزیں بالکل منع ہیں۔ لیکن ہاں، اس طرح کا چست لباس اور تنگ لباس پہن کر نماز پڑھنا اگرچہ مکروہ ہے، لیکن اگر کسی نے پڑھ لی تو نماز واجب الاعادہ نہیں ہوگی، یعنی اس نماز کو دہرانے کا حکم نہیں دیا جائے گا، اس نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی کمنٹ محمد سلیمان گوندی ضلع ہاپوڑ کی طرف سے، کہہ رہے ہیں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی لڑکی کو طلاق دے دی جائے اور وہ لڑکی عدت نہ کرے تو کیا عدت کے بنا اس کا نکاح ہو جائے گا؟ اگر ہو جائے گا تو کیسے؟ طلاق کے بعد مطلقہ عورت کی عدت جب تک پوری نہ ہو جائے اس کا نکاح عدت کے اندر کسی دوسرے مرد سے کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اگر عورت حاملہ نہیں ہے تو مکمل 3 حیض عدت گزارنا ضروری ہے، اس کے بعد ہی دوسرا نکاح ہو سکتا ہے۔ اور اگر عورت حاملہ ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہے، یعنی طلاق کے بعد جب بچہ پیدا ہو جائے، جب اس کی عدت پوری ہوگی اس کے بعد وہ نکاح کر سکتی ہے۔
اگر جان بوجھ کر عدت میں نکاح پڑھایا یا نکاح میں شرکت کی تو سب کے سب لوگ، تمام لوگ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں گے، سب لوگ گناہگار ہوں گے۔ اگر کسی عورت نے عدت نہیں کی ہے اور عدت کے دن اسی طرح سے گزر گئے، عدت کیے بغیر عدت کے دن گزر گئے، تو ایسی صورت میں وہ عورت گناہگار ہوگی، مگر عدت کے دن گزرنے کے بعد وہ کہیں بھی نکاح کر سکتی ہے، وہ آزاد ہے۔ یہ بات بھی سمجھ لیں کہ عدت دن گزرنے کے ساتھ ساتھ پوری ہو جاتی ہے۔ اگر عورت بیٹھے گی تو ثواب کی حقدار ہوگی، اللہ کی پکڑ سے بچے گی، اور اگر نہیں بیٹھے گی تو پھر وہ گناہگار ہوگی۔ ابھی کمنٹ یہ بھی انہی کی طرف سے ہی ہے، کہہ رہے ہیں کہ وضو اور غسل ایک ساتھ کیسے کریں، دونوں ساتھ کریں یا الگ الگ کریں؟ جب ہم سنت طریقے سے غسل کرتے ہیں تو اس میں وضو بھی کرتے ہیں، تو اس طرح وضو اور غسل ایک ساتھ کر سکتے ہیں۔ یہ بات بھی سمجھ لیں کہ غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں، ان کے بغیر غسل درست نہیں ہوتا، آدمی ناپاک ہی رہتا ہے۔ اس طرح کلی کرنا کہ سارے منہ میں پانی پہنچ جائے، ناک میں پانی ڈالنا جہاں تک ناک نرم ہے، اسی طرح سے سارے بدن پر پانی پہنچانا۔ ان 3 چیزوں کے علاوہ باقی تمام چیزیں سنت ہیں، ان کے کرنے سے ثواب ملتا ہے، اور اگر نہ کریں تو بھی غسل ہو جاتا ہے، مگر غسل سنت کے مطابق نہیں ہوتا ہے۔ غسل کرنے والے کو چاہیے کہ پہلے گھٹنوں تک دونوں ہاتھ دھوئے، پھر استنجے کی جگہ دھوئے۔ ہاتھ اور استنجے کی جگہ پر ناپاکی ہو تب بھی، اور اگر ناپاکی نہ ہو تب بھی، ہر حال میں ان دونوں کو پہلے دھونا چاہیے۔ پھر جہاں بدن پر ناپاکی لگی ہو اسے پاک کرے، پھر وضو کرے۔ وضو کے بعد 3 مرتبہ اپنے سر پر پانی ڈالے، اور پھر 3 مرتبہ سیدھے کندھے پر، اور پھر 3 مرتبہ الٹے کندھے پر پانی ڈالے۔ اس طرح پانی ڈالے کہ سارے جسم پر پانی بہہ جائے۔ ایک مرتبہ پانی بہانے کے بعد پہلے سارے جسم پر اچھی طرح سے ہاتھ پھیر لے، پھر دوسری بار پانی بہائے تاکہ سب جگہ پانی اچھی طرح سے پہنچ جائے، کہیں سوکھا نہ رہے۔ اس طرح 3 مرتبہ کریں، اور اس طرح کرنے سے انسان کا غسل مکمل ہو جائے گا۔ غسل کرتے وقت ان باتوں کا دھیان رکھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ غسل کرتے وقت قبلے کی طرف منہ نہ کرے، اسی طرح پانی بہت زیادہ نہ پھینکے، اور نہ ہی اتنا کم لے کہ اچھی طرح غسل نہ کر سکے۔ ایسی جگہ غسل کرے کہ اسے کوئی نہ دیکھے۔ غسل کرتے وقت باتیں نہ کرے۔ غسل کے بعد کسی کپڑے سے اپنے بدن کو صاف کر لے، بدن پونچھ لے۔ بدن ڈھکنے میں بہت جلدی کرے۔ اگر تنہائی کی جگہ میں غسل کر رہا ہو جہاں کوئی دیکھ نہ پائے تو پھر ننگے ہو کر بھی غسل کر سکتا ہے۔ ننگے ہو کر نہانا بھی درست ہے، چاہے کھڑے ہو کر نہائے یا بیٹھ کر نہائے، لیکن بیٹھ کر نہانا بہتر ہے کیونکہ اس میں پردہ زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے نہاتے وقت زبان سے کلمہ یا کوئی دعا نہ پڑھے۔ اگر غسل کے بعد یاد آئے کہ فلاں جگہ سوکھی رہ گئی تھی تو پھر سے نہانا واجب نہیں ہے، بلکہ جہاں سوکھا رہ جائے اسی کو دھو لے، جو چیز رہ جائے اس کو کر لے۔ اگر کلی کرنا بھول گیا تھا تو کلی کر لے، ناک میں پانی ڈالنا بھول گیا تھا تو ناک میں پانی ڈال لے، جو رہ گیا ہے اس کو کر لے۔ پورا غسل دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سر کے سارے بال بھگونا اور ساری جڑوں میں پانی پہنچانا بھی فرض ہے۔ اگر ایک بال بھی سوکھا رہ گیا یا ایک بال کی جڑ میں پانی نہیں پہنچا تو غسل نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے انگوٹھے، چھلے وغیرہ بہتر ہے کہ ان کو اتار کر غسل کرے، لیکن اگر انگوٹھی نہ اتار سکے، انگوٹھی وغیرہ نہ اتار رہا ہو تو ان کو اچھی طرح سے ہلا لے تاکہ پانی ان کے نیچے کی جگہوں میں بھی پہنچ جائے۔ اسی طرح سے عورتیں ناک کی نتھ اور بالیوں کو خوب ہلائیں، اور اگر بالیاں نہ پہن رکھی ہوں تب بھی سوراخوں میں پانی ڈال لیں۔ ایسا نہ ہو کہ پانی نہ پہنچے اور غسل صحیح نہ ہو، اس بات کا دھیان رکھیں۔ کان اور ناک میں بھی خیال کر کے پانی پہنچانا چاہیے۔ پانی نہیں پہنچے گا تو پھر غسل نہیں ہوگا۔ اس لیے ان باتوں کا دھیان رکھیں کہ غسل کریں، اچھی طرح سے غسل کریں، اس میں کوئی بھی چیز باقی نہ رہ جائے، اس بات کا خاص دھیان رکھنے کی ضرورت ہے۔ ابھی کمنٹ ہے مولانا محمد سعد صاحب کی طرف سے، کہہ رہے ہیں کہ ایک لڑکی نے 7 سال پہلے گناہ کیا، پھر اس نے اللہ سے توبہ کر لی، تو کیا اگر ہم اس کو گالیاں دیں، ذلیل کریں، پبلک میں اس کی عزت اچھالیں، اس کی فوٹو اور ویڈیو شیئر کریں تو کیسا ہے؟ اگر کوئی شخص کسی گناہ سے توبہ کر چکا ہے تو اس کو اس گناہ پر شرمندہ کرنا یا ذلیل کرنا ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو اس کے سابقہ کسی گناہ پر ملامت کرتا ہے تو
تو یہ شخص مرنے سے پہلے اس گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے۔ یعنی اگر کسی آدمی نے کسی گناہ سے توبہ کر لی اور کوئی شخص اس توبہ کرنے والے کو بار بار اس گناہ پر عار دلائے، ذلیل کرے، شرمندہ کرے، تو ذلیل کرنے والا، شرمندہ کرنے والا اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک یہ خود اس گناہ کو نہ کر لے جس سے وہ شخص توبہ کر چکا ہے، جس کو ذلیل کیا جا رہا ہے۔ اس سے وہ گناہ مراد ہے کہ جس سے وہ توبہ کر چکا ہے۔ دراصل یہ بات بھی سمجھ لیں کہ ہم گناہ گار بندے ہیں، بہت سارے گناہ ہم سے بھی اس طرح کے ہو جاتے ہیں کہ جن سے ہم نے توبہ نہیں کی ہے۔ ہم جتنے بھی لوگ ہیں، ہم نے اس طرح کے بہت سارے گناہ کیے کہ جن کو ہم نے کیا اور ہم کرنے کے بعد بھول گئے۔ تو اگر کسی شخص نے گناہ کر لیا اور پھر اسے توبہ کر لی تو وہ تو اللہ کی نظروں میں پاک صاف ہو گیا۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، بہت مشہور حدیث ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ جب اللہ نے اس کو معاف کر دیا تو اس کو شرمندہ کرنے والے، اس کو عار دلانے والے یا اس کو الٹا سیدھا کہنے والے، ذلیل کرنے والے ہم کون ہوتے ہیں؟ ہمیں بالکل بھی حق نہیں ہے۔ اس لیے آپ کسی کو ذلیل نہیں کر سکتے، آپ کا کام ہے دوسروں کی عزت کرنا۔ اس لیے جو آدمی کسی گناہ سے توبہ کر چکا ہے آپ اس کو شرمندہ نہ کریں، جس نے توبہ نہ کی ہو اس کو بھی شرمندہ نہ کریں، بلکہ ہمدردی کے ساتھ آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں۔ ابھی کمنٹ ہے مولانا نواب علی قاسمی صاحب کی طرف سے، کہہ رہے ہیں جس شخص پر غسل واجب ہو کیا وہ اذان پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ جنوبی کا اذان دینا مکروہ تحریمی ہے، جس پر غسل واجب ہے اس کا اذان دینا مکروہ تحریمی ہے، یعنی اس کی اذان کراہت کے ساتھ ہو جائے گی، لیکن ہاں اذان دوہرا لینا مستحب ہے۔ باقی اگر لا علمی کی وجہ سے اذان دی تھی تو امید ہے کہ اللہ کا یہاں پکڑ نہیں ہوگی، اور اگر یہ صورت عام طور سے پیش آتی رہتی ہے تو پھر ایسی صورت میں اذان نہیں دینی چاہیے۔ مستقل اس چیز کی عادت بنا لینا، بار بار اس کام کو کرنا، یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ غلط بات ہے، گناہ کی بات ہے، آپ کو اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ تو بہرحال یہ تھے اس ہفتے آئے ہوئے بہت سارے سوالوں میں سے کچھ سوالوں کے جواب جو میں نے آپ کو دیے ہیں، کچھ سوال آپ کی خدمت میں پیش کیے، پھر ان کے جواب آپ کو دینے کی کوشش کی۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ آپ نے ویڈیو کو آخر تک دیکھا، ہمیں بہت اچھا لگا۔ بہرحال دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی خالد قاسمی کے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں۔ شکریہ۔ سبسکرائب ٹو مفتی خالد قاسمی اینڈ لائک شیئر the video.